بلال صاحب اب ٹائمنگ کے حوالے سے اس لیے بھی سوال اٹھتا ہے 2017 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جب رینجرز نے ریڈ کیا تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونر کے اوپر جو ان کے اس حوالے سے کیس چلا، لیکن آپ کے اس وقت وزیر داخلہ چوہی انصار صاحب تھے، انہوں نے تو بڑا باقاعدہ اس کے اوپر یہ اخبار میں بھی رپورٹ ہوا کہ انہوں نے ڈی جی رینجرز کو لکھا کہ یہ کارروائی رینجرز نے کیسے کر لی، تو لیکن وہ بھی کہتے رہ گئے، پھر احسن اقبال صاحب آئے، پھر آپ لوگ پی ڈی ایم کے دور میں آئے، کبھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہوا، حالانکہ آپ لوگوں کے لیے تو بڑا پرسنل سا ہونا چاہیے تھا جنرل فیض کا معاملہ، آپ لوگ خود کو ان کا وکٹم تصور کرتے ہیں، لیکن آج جو موجودہ وزیر دفاع ہیں ہمیں تو وہ بھی بڑے کمزور نظر آتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنرل باجوہ بھی دھمکاتے رہتے ہیں، آج کل نتائج کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، تو حکومت کی اس کی ساری صورتحال کے اندر کیا پوزیشن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو۔ دیکھیے کل کی جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے وہ بڑی واضح ہے۔ ایک تو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے جس کا شہزاد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، جس میں ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اور اس کے نتیجے میں ایک پروسیڈنگز انیشیٹ کی جا رہی ہیں، مگر دوسری چیز کا بھی اس پریس ریلیز میں ذکر ہے جو کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جس کو آپ لوگ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے وائلیشنز اور وائلیشنز، اب ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پہ کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بظاہر ان پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز کی بنیاد پہ کی جا رہی ہیں، if I read the ISPR پریس ریلیز کریکٹلی۔ تو دیکھیے یہ یقیناً جس طرح شہزاد صاحب نے کہا انپریسیڈنٹڈ ضرور ہے کہ اس ہائی پروفائل کے ایک آرمی آفیسر، لیفٹیننٹ جنرل بھی ہوں، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں، ان کا اس طرح آرمی میں کسٹڈی میں لینا اور کورٹ مارشل پروسیڈنگز انیشیٹ ہونا از نیچرلی انپریسیڈنٹڈ، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آرمی کے اندر اس طرح کی کورٹ مارشل پروسیڈنگز ادروائز آفیسرز کی ہوتی رہی ہیں اور ہائی رینکنگ آفیسرز کی بھی ہوتی رہی ہیں۔ سویلین عدالت کے فیصلے کے بیسس کے اوپر یہ ایک پہلا نہیں، ایک تو وہ ایک علیحدہ پہلو ہے، ایک وہ ہے جس میں جو ٹاپ سٹی کا فیصلہ ہے جو ان کا ہے وہ ضرور، اور دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز کے حوالے سے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کا ذکر کیا گیا ہے، ٹاپ سٹی کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، تو آئی تھنک دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن یہ بلال صاحب دیکھیں یہ جو ڈیبیٹ اب جنریٹ ہوتی ہے کہ پولیٹیشنز کیوں اس طرح کا بڑا سٹینڈ نہیں لیتے، آج سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے سلسلے میں تو ہوا، لیکن 2 بار آپ لوگوں کے پاس موقع تھے جنرل فیض کے حوالے سے، آپ کی وزارت دفاع نے کیوں نہیں لکھا ان کو اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے؟ نہیں دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا حکومت کا حصہ پاک فوج نہیں ہوتی؟ وزارت دفاع ان کو وقتاً فوقتاً یہ تو کہہ سکتی ہے کہ یہ شخص ہے اس چیز میں انوالو ہے اور اب ریٹائر ہو گیا، آپ اس کے اوپر کارروائی کریں۔ But to assume that this is not the case is I think premature۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت دفاع دیکھیے میرے علم میں دیکھیے دیگر معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوں، چاہے وہ ڈپارٹمنٹل میٹرز ہوں، یقیناً وزارت اور جس طرح آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے ان کے درمیان مختلف معاملات پہ بات چیت ہوتی ہوگی، وزیر کی بھی ہوتی ہے، سیکرٹری اس ڈیفنس کی بھی ہوتی ہوگی، اینڈ آرمی چیف کی، اور آرمی کے ساتھ بطور ادارہ دیگر معاملات پہ بات ہوتی ہوگی۔ لیکن صاحب میں معذرت کے ساتھ میں آگے سینیٹر صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ وزیر دفاع نے اس قسم کی کسی بات کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات آگے پہنچائی، لیکن انہوں نے ایک حد سے زیادہ اپنی بے بسی ضرور ٹی وی کے ایک ٹاک شو میں سابقہ جو آرمی چیف تھے باجوہ صاحب ان کے حوالے سے بتائی۔